بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو دنیائے علم میں بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام کہلائے۔ ایک طرف مغرب اور مشرق میں ان کے مقلدین کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، تو دوسری طرف امہات کتب حدیث میں سے اکثر ایسی ہیں جن کی کچھ نہ کچھ احادیث کا سلسلہ سند امام مالک تک پہنچتا ہے۔ فن حدیث میں سب سے پہلے انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی اور اس کے بعد تصنیفات کتب حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام مالک کی شخصیت عشق رسالت سے معمور تھی، مدینہ کے ذرہ ذرہ سے انہیں پیار تھا، درس حدیث کا بہت اہتمام کرتے تھے، غسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے، پھر خوشبو لگا کر مسند درس پر بیٹھ جاتے، اسی طرح بیٹھے رہتے، کبھی دوران درس پہلو نہیں بدلتے تھے۔ ایک دفعہ دوران درس بچھو انہیں پہم ڈنگ لگاتا رہا، مگر اس پیکرے عشق و محبت کے جسم میں کوئی اضطراب نہیں آیا، اور وہ اسی انہماک اور استغراق کے ساتھ اپنے محبوب کی دلکش روایات اور دل نشیں احادیث بیان کرتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پورا نام اس طرح ہے: امام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر بن الحارث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پردادا ابو عامر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جلیل و قدر صحابی تھے۔ غزوہ بدر کے سوا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ امام مالک کے سال ولادت میں مورخین کا اختلاف ہے۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان فرمایا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام ذہبی نے اسی کو صحیح ترین قول قرار دیا ہے۔ امام مالک کا قد دراز، بدن فربا اور رنگ سفید مائل بازردی تھا، آنکھیں بڑی اور خوبصورت تھی، ناک بلند اور سر پر برائے نام بال تھے۔ یمن، مصر اور خراسان کے بنے ہوئے بیش قیمت لباس زیب تن کیا کرتے تھے، عام طور پر سفید رنگ کا لباس پہنتے تھے اور عطر لگاتے تھے، سر پر امامہ باندھتے تھے اور دونوں شانوں کے درمیان شملہ لٹکایا کرتے تھے، اور ضرورت کے بغیر کبھی سرما نہیں لگاتے تھے۔ چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے جس پر سیاہ رنگ کا نگینہ تھا۔ امام مالک کو تحصیل علم کی بے حد لگن تھی۔ زمانہ طالب علمی میں آپ کے پاس کچھ زیادہ مال نہ تھا، لیکن کتابوں کا اشتیاق اس قدر تھا کہ مکان کی چھت توڑ کر اس کی کڑیاں فروخت کی اور کتابیں خریدی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر دولت کا دروازہ کھول دیا۔ آپ کا حافظہ نہایت اعلیٰ درجے کا تھا۔ فرماتے ہیں، جس چیز کو میں ایک بار دیکھتا ہوں اس کو یاد کر لیتا ہوں اور پھر اس کو نہیں بھولتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے جس مکان میں رہتے تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی رہائش گاہ تھی۔ مسجد نبوی میں اس جگہ بیٹھتے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی بے وقوف شخص کے ساتھ ہم نشینی نہیں کی۔ وقار اور دبدبہ کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے اہل و عیال اور خدام کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مدینہ منورہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ نے حرم مدینہ میں کبھی قضائے حاجت نہیں کی۔ قضائے حاجت کے لیے تمام عمر حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی سادہ اور پروقار تھی، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بے حد خلیق تھے۔ انہوں نے ساری زندگی علمی خدمات اور تعظیم حرم رسول میں گزاری۔ ابو مصعب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے اس وقت تک فتویٰ لکھنا نہیں شروع کیا جب تک 70 علماء نے میری اہلیت کی گواہی نہیں دی۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 احادیث تحریر کی ہیں۔ 17 سال کی عمر میں درس حدیث شروع کیا، اور اس وقت ان کا حلقہ درس اپنے معاصرین کے حلقوں میں سب سے بڑا حلقہ تھا۔ طلباء کا کثیر حلقہ ہر وقت ان کے دروازے پر موجود رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے دروازے پر ایک دربان مقرر کیا ہوا تھا۔ پہلے خواص اہل علم کو آنے کی اجازت تھی اور پھر عام طلباء کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 17 سال کی عمر میں تعلیم و تدریس کی ابتدا کر دی تھی۔ حدیث شریف پڑھانے سے پہلے غسل کرتے، عمدہ اور بیش قیمت لباس زیب تن کرتے، خوشبو لگاتے، پھر ایک تخت پر نہایت عجز و انکساری سے بیٹھتے۔
درس حدیث کے درمیان کبھی پہلو نہیں بدلتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں درس حدیث میں حاضر ہوا، امام مالک روایت حدیث فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک بچھو کی نیش زنی کے باوجود آپ نے نہ پہلو بدلا، نہ سلسلہ روایت ترک کیا، اور نہ ہی آپ کے تسلسل کلام میں کچھ فرق واقع ہوا۔ بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا اس تکلیف پر اس قدر صبر کرنا کچھ اپنی طاقت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مرض الموت طویل ہوا اور وقت آخر آ پہنچا، تو مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں سے تمام علماء اور فقہا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مکان میں جمع ہو گئے، تاکہ امام مالک کی آخری ملاقات سے فیض یاب اور ان کی وصیتوں سے بہرہ مند ہوں۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں، اس وقت امام مالک کی عیادت کرنے والے مجھ سمیت 130 علماء حاضر تھے۔ میں بار بار امام صاحب کے پاس جاتا اور سلام عرض کرتا تھا، تاکہ اس آخری وقت میں امام صاحب کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور وہ نظر میری سعادت اخروی کا وسیلہ بن جائے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم کو کبھی ہنسایا اور کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے، اس کے حکم سے جان دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، موت آ گئی، خدا تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، اس وقت آپ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اس وقت اولیاء اللہ کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں اہل علم کو اولیاء اللہ مانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی شخص پسند نہیں۔ نیز میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اس کی تعلیم میں گزری۔ یحییٰ بن یحییٰ مصمودی کہتے ہیں، اس کے بعد امام مالک نے ربیع کی ایک روایت بیان کی کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتلانا روئے زمین کی تمام دولت کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں، اس گفتگو کے بعد امام مالک نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔